حضرت ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو تبلیغ شروع کی نا، تو ان کی قوم نے ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور جھوٹا کہا، نعوذ باللہ، اور انہوں نے کچھ بتوں کے، کچھ چیزوں کے ایسے مفروضی اور جھوٹے اور بے حقیقت نام رکھ لیے۔ کسی بت کو کسی نام سے پکارتے، کسی بت کو کسی نام سے پکارتے، اور ہر بت کا کہتے کہ یہ اس کے ذمے یہ کام ہے۔ جیسے آج کل ہندو جو ہے نا، وہ لکشمی اور پتنی کوئی کالی ماتا، تو کسی بت کا کوئی نام رکھا ہوا ہے، کسی بت کا کوئی نام رکھا ہوا ہے۔ تو مختلف نام من گھڑت خود ہی شیطان ان کو نئے نئے نام سلجھاتا ہے کہ اس کا یہ نام رکھو، اور ناموں میں وہ ایک بات کا شیطان جو ہے نا خاص خیال رکھتا ہے کہ اس ناموں میں انسان کی ضرورت جو ہے نا اس کے اندر، اس نام کے اندر چھپی ہوئی ہو۔ تو یہ شیطان شروع سے مکر کرتا آ رہا ہے، اور پہلے قوموں کے ساتھ بھی کیا ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ آج کل جو موجودہ شیطان کا مکر چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ اس نے کسی کا نام مشکل کشا رکھا ہوا ہے، کسی کا نام داتا رکھا ہوا ہے، کسی کا نام گنج بخش رکھا ہوا ہے، کسی کا نام غوث پاک رکھا ہوا ہے، یعنی فریاد رسی کرنے والا، اور کسی کا نام بندہ نواز رکھا ہوا ہے، کسی کا نام غریب نواز رکھا ہوا ہے۔ تو یہ شیطان، اور کسی کا نام دستگیر رکھا ہوا ہے۔ تو اس دور میں بھی شیطان جو ہے نا ایسی ایسی چالیں چلتا ہے۔ ایک جاہل آدمی، ایک سادہ آدمی، ایک گاؤں کا آدمی جب یہ نام سنتا ہے نا، داتا، گنج بخش، غریب نواز، اور وہ تو اس نام کے اندر جو ہے نا اس کو یوں لگتا ہے کہ میری جو ہے نا یہاں سے میری حاجت پوری ہو جائے گی، یہاں سے میرا کام ہو جائے گا۔ اس کو عبادت کا پتہ نہیں ہے، اس کو اسلام کا پتہ نہیں ہے، اس کو بنیادی ارکان کا پتہ نہیں ہے، اس کو بنیادی دین اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ تو وہ ناموں کے اندر جو ہے نا اپنی حاجات کو پورا کر رہا ہوتا ہے۔ تو شیطان جان بوجھ کر نام بھی ایسے رکھواتا ہے جس سے جو ہے نا ایک آج کل کا جو بیچارہ ان پڑھ اور غریب اور گاؤں کا اور جاہل آدمی جو ہے نا وہ اس نام کے اندر جو ہے نا گمراہ ہو جائے، جس کے نام کے اندر ایک جال ہو، اور اس جال کے اندر جو ہے نا وہ مچھلی، وہ بندہ جو ہے نا پھنس جائے۔ شیطان چال بھی ایسی چلتا ہے، اور اس دور میں اس امت کے لیے بھی اس طرح کے بہت سارے نام اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر ان ناموں سے مانگ رہے ہیں۔ کبھی ان کی قبروں پر جاتے ہیں، کبھی ان ناموں کے ذریعے سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے ہر بندے کو قرآن پاک میں کھول کھول کے کہا ہے کہ مجھے تم پکارو، میں تمہاری جو ہے نا دل کی فریادوں کو بھی سنتا ہوں، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جو ہے نا میں خفیہ باتوں کو بھی جانتا ہوں، میں تم جو تم ایسا بولتے ہو میں وہ بھی سنتا ہوں، جو تم اونچی بولتے ہو میں وہ بھی سنتا ہوں، جو تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت درمیان میں ہر شریک کو ہٹا دیتے ہیں، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ نہیں، تم اللہ سے براہ راست نہ مانگو، تم درمیان میں اس کو شامل کر لو، درمیان میں اس کو شامل کر لو۔ تو اللہ رب العزت کوئی سرکاری افسر تو ہے نہیں کہ درمیان میں پی اے ہوگا، فلان ہوگا، ڈھمکان ہوگا۔ تو اللہ سے براہ راست مانگنے کے اوپر شیطان جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے براہ راست کیسے مانگے گا؟ اگر اللہ سے یہ براہ راست مانگے گا تو یہ ہدایت پر چلے جائے گا، یہ اللہ کے قریب ہو جائے گا، اس کو قرب مل جائے گا، یہ اللہ کو پہچان لے گا، یہ دین اسلام کے اوپر اس کو عمل کی توفیق مل جائے گی۔ اس بات کے اوپر شیطان کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اس لیے اس نے یہ مارکیٹ میں نئے نئے نام رکھے ہوئے ہیں، اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان سارے ناموں سے بچ کر براہ راست ایک لفظ آپ استعمال کریں، یا اللہ۔ یا اللہ کے ساتھ جو اللہ کے صفاتی نام ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا حلیم، جو بھی آپ کو نام خوبصورت لگے، جس طرح کی آپ کی حاجت ہو، اللہ کا وہ نام آپ کو جانا قرآن پاک کے اندر سے مل جائے گا۔ آپ اس نام سے اللہ کو پکاریں، آپ دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ اور ان کے درمیان میں جتنے بھی یہ شریک آتے ہیں نا، اور یہ جو شیطان ملاتا ہے یا شیطانوں کی شکل میں انسان ہوتے ہیں، یہ آپ کو گمراہ کرتے ہیں، ان سے بچیں۔